وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 60 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ پچھلی مجلس میں آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ میں آپ کو ڈھیر سارے چیلنجز آتے ہیں، بہت سارے پرابلمز آپ کے اوپر آتے ہیں، لیکن آپ نے ان سب کو کیسے سنبھالا، کس طرح سے سولو کیا، یہ آہستہ آہستہ ہم تفصیل میں ڈیٹیلز میں سن کر آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر آپ کو تکلیف دی گئی، وہاں پر آپ کو ستایا گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ صبر کرو، یعنی صبر کرو اہل یاسر، یعنی یاسر کے گھر والوں تم لوگ صبر کرو۔ اس کے بعد جتنے آ رہے تھے خباب بن ارت، ان کو بھی کہا صبر کرو، بلال رضی اللہ عنہ ان کو بھی کہا صبر کرو، جو طاقت نہیں رکھ سکتا ان کو کہا کہ ہجرت کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس مکہ میں یہی تھے کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ لیکن یہ مکہ کا جو چہرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا 13 سال کا، اس میں آپ نے صرف ڈیفنس کے لیے کہا کہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھانا، اپنے ہاتھ کو بچانا۔ لیکن اب ہم یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار دیکھیں گے جو کافر بھی دیکھ کر گھبراتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی نشانی یہ تھی کہ جب کافر آپ سے کئی کلومیٹر دور رہتا، یعنی کئی 100 کلومیٹر آپ سے دور ہوتا، دشمن کے دلوں میں آپ کا ڈر، خوف پیدا ہو جاتا۔ یہ آپ کی ایک نبوت کی نشانی تھی کہ جب آپ سفر کرتے کسی قوم پر، کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ پہلے ہی آپ کا خوف ان کے دل میں بیٹھ جاتا۔ ایسے ہی مکہ کے کافر کے دلوں میں آپ کا خوف پہلے سے ہی تھا اور مضبوط ہو گیا۔ مکہ والے کافر آپ کو جانتے تھے، اور آگے بھی ایک ایک کر کے ہم سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ کردار، آپ کے اندر جو لیڈرز کوالٹی، آپ کے اندر جو سردار والی کوالٹیز، آپ کے اندر ایک جنرل، کیپٹن، کمانڈر، یہ تمام کوالٹیز آپ کے اندر موجود تھیں۔ آپ ایک کسی بھی قوم کو لیڈ کر سکتے تھے، یعنی ایک چھوٹی سی ٹیم کو، کسی بھی چھوٹے گروہ کو آپ آرام سے انہیں لے کر چلا سکتے تھے۔ یعنی وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ کچھ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے اوپر بات کیا کہ ایک شخص آپ سے بات کرتا اور فوراً آپ کا فین بن جاتا، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کی محبت، آپ کا ان کے ساتھ احترام، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، وہ اتنا ان کو بھا جاتا، اتنا ان کو پسند کرتا کہ وہ آپ کا فین بن جاتا۔ وہ کافر، جو مکہ کے کافر کہتے تھے نا کہ ایک بار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیا، سمجھے وہ ان کا جادو کا دیوانہ ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جادو نہیں تھا، وہ آپ کے اخلاق تھے۔ ایک کافر آپ کے پاس آتا، آپ سے بات چیت کرتا، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا تو مسلمان مومن کو بن کر جاتا۔ پچھلی بار بھی آپ نے سنا تھا کہ ہر ایک صحابی اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا تھا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ آپ کا انداز، محبت، نرمی، مسکرانا، وہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ نرم والا انداز ایسا اختیار کرتے کہ سامنے والا سمجھتا کہ آپ سب سے زیادہ محبت اسی سے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج بھی ایسے جذبات، محبت، نرمی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا دعوت و تبلیغ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے انداز سے بات کرتے، ایسے انداز سے دعوت دیتے کہ کافر بھی آپ کا فین بن جاتا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال کہاں سے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جو پہلے ایمبیسیڈر تھے مدینہ میں آتے ہیں، اسد بن زرارہ کیسے آپ کے فین بن جاتے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کا اخلاق تھے۔ آپ کسی تلوار سے کسی کو اسلام قبول کروانے نہیں آئے تھے، آپ کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ آئے تھے دعوت تبلیغ کے لیے، اور آپ نے ایسی مثالیں ہمارے لیے چھوڑی۔ ہم اگر اسے ایک بار اپنا لیں، اس پر چل لیں، تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نان مسلم اسلام کے بارے میں جانے، اسلام کے بارے میں پڑھے، اسلام کے بارے میں سیکھے، تو ہمیں وہی فارمولہ استعمال کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہمیں اپنا انداز، اپنی شکل، اپنی صورت کو نمونہ بنانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو آپ کو دیکھ کر ایسا لگنا لگے کہ یہ سب سے اچھا دین ہے، یہ سب سے اچھا لوگ ہیں، سب سے با اخلاق لوگ ہیں، سب سے بڑے احترام کرنے والے۔ لیکن آج کل کے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی شکلیں مجوسی جیسی، حرکات شیطان جیسی، بول چال سب سے گھٹیا، اور حرکتیں کافر سے بھی بدتر۔ یعنی جیسا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کے بالکل اپوزٹ۔ جو نان مسلمس ہے وہ دیکھ کر تو یہی کہیں گے کہ میرا دین تو ان سے اچھا تھا، میرا دین اس سے اچھا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان جو مجھے دعوت دینے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین اسلام کے اندر آ جاؤ، وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان شرابی، اس کی شکل مجوسی جیسی، اور چاہتا ہے کہ میں ہندو سے اسلام میں آ جاؤں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان سود کے کاروبار میں سب سے آگے، پھر کہتا ہے کہ ہندو اسلام قبول کر لے۔ ایک مسلمان برائی میں، بدماشی میں سب سے اول، اور کہتا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ۔ یعنی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جو نان مسلمس ہے وہ مسلمان بن جائے، دین اسلام پر آ جائے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ دین اسلام میں آ کر وہ کریں گے کیا؟ سود کا کاروبار کریں گے، شراب کا کاروبار کریں گے، برائی کریں گے، ظلم کریں گے، لوگوں کو سود دیں گے، سود لیں گے۔ خود دیکھتے بھی ہیں اور خود کہتے بھی ہیں کہ یہ مسلمان کی بنتی نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک حدیثوں کا انکار کرتا ہے، ایک قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اچھا چلے ان کے پاس قرآن ہے، وہ قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ یعنی محلے گلیوں میں تھوکتے پھرتے ہیں، اپنے تھوک سے دیواروں کو کلر کرتے ہیں۔ یعنی آپس میں ان کے دل الگ الگ ہیں، آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں، آپس میں یہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ خود کہتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس سب سے پاک آسمان والی کتاب ہے، کہ اس پہ اگر چلیں گے تو ہر مسلمان کے لیے آسانی ہو۔ وہ اس کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ گندگی میں سب سے اول لسٹ میں مسلمان ہی۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شکل صورت بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ میں ہے۔ وہ ہماری صورتیں دیکھ کر، ہماری شکلیں دیکھ کر، ہماری تہذیب دیکھ کر، ہمارے اخلاق دیکھ کر، ہماری محبت دیکھ کر، اسلام سے اچھا تو میرا ہی دین تھا۔ وہ اسلام سے محبت کرنے کے بجائے اسلام سے نفرت کرتا ہے۔ اسلام سے نفرت کرنے کا مقصد یہ کہ وہ انسان مسلمان سے نفرت کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کا مسکرانا، ان کا لوگوں کے ساتھ احترام کرنا، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمیں تمام چیزیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ یعنی ہم کافر کو کہتے ہیں کہ تم دین اسلام قبول کر لو، لیکن وہ دین اسلام میں آ کر کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ہمیں تو اپنی شکلیں تو ٹھیک کرنی ہیں۔ آپ شکلیں دیکھیں مجوسی جیسی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ مونچھوں کو ڈیزائن نہ بناؤ مجوسیوں جیسے والے۔ لیکن ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو اپنی صورتوں کو مجوسی جیسی بناتے ہیں اور داڑھیوں کو کٹ کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو جو معاشرہ، جو سوسائٹی آپ نے تیار کی اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنی تعلیمات سے، اور ہمارے جو بھائی بہن آج ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مدینہ میں یہ چیزیں جان رہے ہیں، مدینہ میں حالات، کہ آپ آنے سے پہلے مدینہ میں مسلمان تھے، وہ آپ سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کافر بھی آپ سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے بھی آپ کے بارے میں سن لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہوں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔
وہ خود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے الفاظ نکلے ایھا الناس افشوا السلام واطیموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ اور جب ان کی زبان سے جب سب سے پہلے یہ الفاظ نکلے کہ اے مسلمانوں سلام عام کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، دشمن کے لیے دعا، یعنی سلام کا مطلب تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر سلامتی برکت نازل کرے۔ سلام کیا ہے؟ سامنے والے کا احترام، سامنے والے سے محبت کا اظہار، یہ تمام چیزیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر رحمت برسائے، ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر برکت نازل کرے، ہم دعا کرتے ہیں۔ انسان اسی کا تو محتاج ہے۔ ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئے، میرے گھر میں رحمت آئے۔ کسی کی سجدے میں، رکوع میں، دعا میں یہی تو دعا التجا ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تو برکت نازل کر، اللہ تو برکت نازل کر، اولاد میں، مال میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر چیز میں ہم یہی تو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکی میں برکت ڈال، ہماری صحت میں برکت دے۔ اب انسان کو یہ کہاں سے ملتی ہے؟ سلام سے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے میں نے الفاظ سنے، اے لوگوں سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائے نماز پڑھو۔ جب یہ کام کر لیں گے تو اللہ کہے گا جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے اخلاق ہم خود چیک کر لیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچنگ ہوتے ہیں؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچنگ ہوتا ہے؟ ہماری زبان، ہمارا لہجہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچنگ ہوتا ہے؟ ہماری حرکت، ہمارا انداز، حتیٰ کہ ہمارا گھر کا ماحول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچنگ ہوتا ہے؟ اب اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو سب سے پہلے آئینے میں اپنی صورت تو دیکھ لیں، گلاس میں ہم اپنی صورت تو دیکھ لیں کہ ہماری صورت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے میچ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کون سا تھا، ہمارا چہرہ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، دشمن کو بھی دیکھتے تو آپ مسکراتے، دوستوں کو دیکھتے تو مسکراتے، بچوں کو دیکھتے تو مسکراتے، بڑوں کے ساتھ احترام سے بات نہیں کرتے، صرف مسکرانا کتنی اچھی چیز ہے، مسکرانا ایک نیکی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم اس سٹیج پر ہیں؟ ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو ہم پسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ وہ ہمارے قریبی تھے، تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں کیا میچنگ ہے؟ ہمارے اخلاق ان کے اخلاق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زبان ان کی زبان، ان کا لہجہ ہمارا لہجہ، ان کی محبت ہماری محبت، ہماری حرکات ان کی حرکات، انداز، یہ تمام چیزیں ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میچنگ کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سننے کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں سبق ہے ہمارے لیے وہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یعنی ہم یہاں پر ایک دو چٹکلے سن لیے، دو تین مذاق کر لیا، یا اٹھ گئے بیٹھ گئے، یا پھر کبھی سن لیا کبھی نہیں سنا، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے، جو توحید ہے، جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، وہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ مال تو دیکھیں بہت لوگوں کے پاس ہے، کار، بنگلہ، پراپرٹی، ہر 5 میں سے ایک کے پاس تو موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور اسی جگہ پر آپ کا فین بن جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی جادو تھا؟ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ مکہ کے جو کافر کہتے تھے کہ یہ تو جادو تھے، یہ جادو کرتے تھے، نجومی ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ جادو نہیں، آپ کے اخلاق تھے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کے ساتھ بچے بن جانا، بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، بڑے بن جانا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ٹیچر بن جانا، اور جب سامنے دشمن آتا ہے ان کے لیے تلوار بن جانا۔ ہم ہر ایپیسوڈ کے شروع میں سنتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں سن کر آ رہے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آپ مکہ سے مدینہ آتے ہیں، مدینہ میں مسجد نبوی بناتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں عہد و پیمان لیتے ہیں، پھر یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ مدینہ کے حالت آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ رہے تھے،
اور جو پچھلے قریش چند دنوں سے آپ کے پیچھے تھے، آپ کے صحابہ کے، یہی ان کی خواہش تھی کہ آپ کو صحابہ کو قتل کر دے، لیکن ان کا جو ارادہ تھا وہ بالکل بیکار ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا اور مدینہ لے کر آئے۔ کافروں کا یہی چال، یہی کام تھا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکالے، کیسے آپ کی طاقت کو ختم کرے۔ ان لوگوں نے ٹرائی بھی کیا، شروعات کے دنوں میں مدینہ کا بائیکاٹ کیا، لیکن زیادہ کچھ اثر نہیں پڑا۔ مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی کو لیٹر بھی لکھا، اور لیٹر میں کیا لکھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو پناہ دی ہے، انہیں آپ مار کے وہاں سے نکالو، ورنہ ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کریں گے، آپ کے مردوں کو قتل کریں گے اور آپ کی عورتوں کی عزت پامال کریں گے۔ اس لیٹر کا سب سے بڑا فائدہ عبداللہ بن ابی کو ہونے والا تھا۔ اسے موقع مل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ٹیکل کرے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مدینہ سے نکالے۔ اس نے اپنی ٹیم بھی بنائی، لیکن سچویشن ایسی خراب ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے پلان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو تمہارے خواب تھے وہ تمہارا خواب ہی ہے، یعنی تم جس چیز کو چاہ رہے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو گے، لیکن تم یہ بھول گئے جن مسلمانوں نے مجھ سے بیعت کی تھی، میرے ساتھ بیعت کی تھی، ان لوگوں نے اپنی جان کے اوپر، اپنی موت پر بیعت کی کہ ہم اپنی جان سے آپ کی حفاظت کریں گے، جس طرح اپنے بچوں کی کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ سب سے پہلے تمہیں انہیں لڑنا ہے، انہیں تم سے لڑنا ہے۔ تم اپنے خاندان والوں کو مارو گے، وہ اپنے خاندان والوں کو مارو گے، تو جو مکہ والے، قریش والے تمہارا نقصان نہیں کریں گے، اس سے زیادہ نقصان تم اپنا خود کرو گے۔ عبداللہ بن ابی اور لوگوں کا جواب مل گیا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بعد بھی مکہ والے اپنی شرارتوں میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ مکہ کے کافروں کو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، ان کے دل میں ہر روز جلن، حسد بڑھ رہی تھی۔ یہی سبب بنتا ہے ان کی تباہی کا۔ بعد میں یہ خود ذلیل ہوتے ہیں اور انہی کے جسم مولی اور گاجر کی طرح کٹتے ہیں۔ ہم آگے سنتے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں کہ جنگ بدر کا واقعہ یہ تمام انشاءاللہ۔ اب آہستہ آہستہ ان کی شرارتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، جو یہاں سے بھاگ کر مدینہ میں چلے گئے ہیں، مدینہ میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی ایک حکومت بھی بن گئی ہے، مدینہ پر ان لوگوں نے پورا کا پورا کنٹرول کر لیا۔ اب مدینہ میں ان لوگوں نے امن بھی قائم کر لیا، اب پورا کا پورا مدینہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے اور مدینہ کے جو کافر بھی تھے وہ ان کے ساتھ ہیں، یعنی پورا کا پورا کنٹرول اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان لوگوں کی سوچ و فکر تھی کہ مسلمان ایک دن مدینہ کو اپنے قابو میں کر لیں گے، اور جیسے ہی انہیں طاقت مل جائے گی تو پھر وہ ہماری تجارت کے راستوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ مکہ والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تمام لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا۔ اب یہ تمام چیزیں تو چل رہی، لیکن یہ مدینہ کی جو خبریں تھیں وہ مکہ میں بھی آ رہی تھیں۔ مکہ میں یہ ایک خبر مسلمانوں کی کون دے رہا تھا؟ یہ تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا، ان کے ساتھ گھومتا، ان کے راز سنتا، ایک ایک چیز مکہ میں پہنچاتا۔ اسے پتا تھا کہ جو مکہ کے کافر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، اور یہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اپنے دل میں پیدا کر کے رکھا۔ یہ دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ وہ دوست ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو سیکرٹ تھے وہ آہستہ آہستہ مکہ والوں کو پہنچانے لگا، کیونکہ اس کی جو کرسی گئی وہ اس کا الزام رسول اللہ پر لگاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کی وجہ سے میری جو بادشاہی کی کرسی تھی وہ انہوں نے چھین لی۔ تبھی سے اس نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس کی موت بھی مسلمانوں کی دشمنی پر ہی ہوتی ہے۔ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے جو راز ہے وہ پہنچاتا۔ بعد میں جو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد بھی مسجد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلوں میں آتا ہے، سیکریٹ سنتا ہے، اور وہ تمام سیکریٹ آہستہ آہستہ مکہ والوں تک پہنچاتا ہے۔ مکہ والے مسلمانوں کے ہمیشہ پیچھے پڑے رہتے تھے، شروع سے لے کر آخری تک۔ آپ نے دیکھا، سنا بھی ہوگا کہ حبشہ جب مسلمان ہجرت کرتے ہیں وہاں بھی وہ جاتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ ناکام ہو کر آتے ہیں۔ اب مدینہ میں مسلسل مسلمانوں کے پیڑ کے پیچھے لگے رہیں،
کہ کافروں کی یہی کوشش تھی کہ مدینہ میں لڑائی ہو جائے، فساد ہو جائے، آپس میں وہ قبیلے لڑ لے۔ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ لیٹر بھی بھیجا، لیکن پھر بھی ناکامی ہوئی۔ سوچا تھا مدینہ میں ایک لیٹر بھیجیں گے، لیٹر کی وجہ سے آپس میں فساد ہوگا، یہ بھی پلان فیل ہو گیا، یعنی ان کا غصہ سر چڑھ گیا۔ مکہ والے کہنے لگے آج سے مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے بند ہو گئے، کوئی بھی مسلمان عمرہ یا حج کے لیے مکہ نہیں آ سکتا، اور اگر اسے کچھ کام بھی ہے تو بھی مکہ نہیں آ سکتا، اگر اسے اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے تو بھی وہ مکہ نہیں آ سکتا۔ یعنی اب سے مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے بند ہو گئے۔ انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، غالباً یہ آخری مسلمان تھے جو اعلانیہ حرم میں عمرہ کرے تھے۔ مکہ سے مسلمان مدینہ چلے گئے چھپ چھپا کر یا پھر علانیہ یا سب کر کے، لیکن اب کوئی مسلمان کیوں واپس آئے گا؟ اب یہ غالباً یہ آخری مسلمان تھے جو علانیہ حرم میں عمرہ کر رہے تھے۔ ان کے بعد کئی سالوں تک مسلمان مکہ سے دور رہے۔ مکہ سے مدینہ کتنا؟ تقریباً 450 کلومیٹر کے آس پاس ہے، لیکن مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے بند کر دیے، انہیں مکہ میں آنے سے منع کر دیا۔ ان مسلمانوں کا گناہ کیا تھا؟ یہ تو صرف اللہ اس کے رسول کی بات سن رہے تھے، تمہارے معبودوں کے سامنے نہیں جھکتے۔ بس اسی غلطی پر ان کافروں نے مسلمانوں کو 6 سال سے زیادہ مکہ میں آنے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، غالباً ہجرت کے 5ویں سال، لیکن آپ کو روک دیا گیا، وہیں سے واپس کر دیا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ کے اگلے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کرتے ہیں، 8ویں سال مکہ فتح ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 6 سال مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے بند ہو گئے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے، مسلمان آخری عمرہ کرتے ہیں، مدینہ سے وہ جو آتے ہیں وہ تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک بڑے سردار تھے، یہ عمرے کے لیے مکہ آتے ہیں، اپنے دوست کے پاس جو امیہ بن خلف تھا اس کے پاس رکتے ہیں۔ امیہ بن خلف آپ کو یاد ہوگا، یہ بلال رضی اللہ عنہ کا جو ماسٹر تھا وہ امیہ بن خلف تھا، اور جنگ بدر میں یہ مر جاتا ہے۔ امیہ بن خلف جب بھی سفر کرتا شام کے لیے تو یہ قافلہ مدینہ سے ہی گزر کے جاتا۔ جب مدینہ سے گزرتا تو امیہ بن خلف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی رکتا، وہاں رکتا، آرام کرتا، پھر اس کے بعد شام کی طرف جاتا۔ مدینہ میں ایسے حالات تو نہیں ہیں کہ وہ شام جائے یا مدینہ میں رک کے ان کی جگہ پر، لیکن اب مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے۔ اسی دوران مکہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں عمرے کے لیے، امیہ بن خلف کے گھر میں رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیہ مجھے اس وقت عمرہ کرنا ہے جس وقت حرم خالی ہوں، مجھے اطمینان سے کعبے کا طواف کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، رکنا ہے۔ تو امیہ بن خلف کہتے ہیں کہ دیکھو دوپہر کا وقت بڑا اچھا ہے، اس وقت حرم میں کوئی نہیں رہتا، دوپہر کی گرمی ہے، سر پر دھوپ ہے، اس وقت لوگ اپنے گھروں میں خیلولہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دوپہر کے وقت انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے اور عمرہ آپ طواف کر لیں، اس کے بعد پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ جیسے امیہ نے کہا تھا، حرم بالکل خالی ہو گیا، دوپہر کا وقت تھا، آپ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طواف کے لیے لے کر آتے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے چکر شروع کرتے ہیں، اچانک سے ابو جہل آ جاتا ہے۔ ابو جہل آتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ ابو جہل دیکھنے لگا اور سعد رضی اللہ عنہ کو چہرہ دیکھ کر کہنے لگا یہ تو شخص یہاں کا نہیں معلوم ہوتا ہے، ہمارے لوگ تو اس وقت تو طواف نہیں کرتے ہیں۔ تو قریب آتا ہے، امیہ بن خلف ساتھ تھے، تو امیہ بن خلف کو پوچھتا ہے یہ کون صاحب ہیں تمہارے ساتھ؟ امیہ کہتے ہیں یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مدینہ کے سردار ہے اور میرے دوست ہیں، یہ عمرے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ ابو جہل نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دھمکی دینے لگا، تم امن کے ساتھ یہاں طواف کر رہے ہو اور تم لوگوں نے بے دینوں کو اپنے شہر میں پناہ دی ہے، وہ لوگ ہمارے شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، ہمارے دشمن ہیں، تم انہیں پناہ بھی دیتے ہو، اپنے گھروں میں رکھتے ہو، کھانا بھی دیتے ہو، پینے کے لیے بھی دیتے ہو، پتہ ہے کہ وہ باغی لوگ ہیں، ہمارے دشمن ہیں، پھر بھی تم انہیں پناہ دیتے ہو اور تم لوگ ہمارے شہر میں آتے ہو، آرام سے امن کے ساتھ کعبے کا طواف کرتے ہو، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے
تو پھر جا کر انہی بے دینوں کی مدد کرو گے؟ ابو جہل کہتا ہے واللہ اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہیں ہوتے تو تم اپنے شہر سلامتی کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ ابو جہل نے سیدھی سیدھی دھمکی دے دی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، امیہ اگر نہیں ہوتے تو تم اگر اکیلے ہوتے تو مدینہ صحیح سلامت نہیں جا سکتے۔ امیہ بن خلف بھی ایک سردار تھا اور ابو جہل بھی ایک سردار تھا۔ ان کے سامنے کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ بھی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ ایک عام مسلمان تھے، لیکن رتبہ شان آپ کی ابھی بھی باقی تھی سرداری والی۔ اب تو آپ ایمان والے تھے، آپ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کو ایسی دھمکی۔ سعد بن معاذ نے اپنی آواز اونچی کی، مجھے دھمکی دیتا ہے؟ اے ابو جہل، تو مجھے روکنا چاہتا ہے تو روک، میں طواف کرنے لگتا ہوں، تیری اگر ہمت ہے تو مجھے طواف کرنے سے روک کے بتا، اگر تو نے مجھے یہاں روک دیا تو میں تجھے اس سے بھی بڑی چیز سے محروم کر دوں گا۔ یعنی اس سے بھی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تھی تجارت۔ ابو جہل اور باقی کے بڑے بڑے سردار اور باقی کے لوگ شام تجارت کے لیے جاتے تو سفر مدینہ سے ہی ہو کر گزرتا، مکہ سے جانا پڑتا تو پھر مدینہ بیچ میں آتا، اس کے بعد شام آتا۔ اگر مدینہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتے، کوئی اور دوسرا شارٹ کٹ لیتے یا کوئی اور لانگ روٹ لیتے تو یہ تو بہت بڑا خطرناک تھا۔ صحرا، جنگل، نہ پانی نہ انسان، کتنے دن چلنا پڑتا شام کے لیے؟ تو یہ مکہ والوں کی روٹ تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو اگر مجھے یہاں روکے گا میں تجھے وہاں روک دوں گا، اگر تو نے مجھے ذرہ بھر بھی کوشش کی، یعنی تو نے مجھے اگر ہاتھ بھی لگایا تو میں تیرا قافلہ روک دوں گا مدینہ جانے سے، نہ تیرا قافلہ گزرے گا نہ تو گزرے گا، ہم تم لوگوں کو کبھی بھی مدینہ کے راستے سے شام گزرنے نہیں دیں گے۔ دھمکی کا جواب دھمکی سے۔ اب یہاں سے مکہ کے مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے بند ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کوئی مسلمان مکہ آیا ہی نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے یہیں سے بند ہو گئے۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی بھی مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ کب تک روکتے ہیں؟ غالباً ہجرت کے 6 سال 7 سال، لیکن 8ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرتے ہیں، مکہ کو فتح کرتے ہیں، اور مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا صرف تماشا دیکھتے ہیں۔ ہجرت کے 8ویں سال ہو، تب تک مسلمان مکہ کے لیے مکہ سے محروم ہو گئے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مکہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ابھی تھوڑا سا اور وقت باقی ہے، یا تو پھر آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو یہیں پر روکتے ہیں، نہیں تھوڑا سا اور آج پڑھ لیں گے سیرت کے بارے میں، سیرت کا کچھ حصہ لے لیں گے۔ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جنگوں کا سلسلہ شروع کریں گے، ورنہ پھر یہ ایپیسوڈ پھر آگے جائے گا، پھر ہم آگے سنیں گے، پھر اس میں بیچ میں شروع ہو جائے گا، تو ایک ٹائٹل بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اگلے ایپیسوڈ سے ہم جنگوں کا، سریوں کا، یہ سلسلہ، سریہ کیا ہوتا ہے، جنگ کیا ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ آج جو اس ایپیسوڈ ہے اور رحیق المختوم کا جو پیج ہے اس کو بھی ہم کلیئر کر لیں گے۔ اب مسلمانوں کو آہستہ آہستہ دھمکیاں آنے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو احساس دلایا گیا کہ آپ بھولنا نہیں، مکہ والے مسلمانوں کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ بھولنا نہیں، ہم کبھی بھی مدینہ پر چڑھائی کر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی آپ لوگوں کے اوپر ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینہ جا کر بچ گئے، نہیں، ہم آئیں گے، یہ یاد رکھیں کہ ہم آپ کے شہر میں، آپ کے گھروں میں داخل ہوں گے، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کا قتل کریں گے۔ مدینہ ہم سے دور ہے، نہ آپ لوگوں کی جان ہم سے بچی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کی دھمکی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کی بھی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہونے لگی کہ میرا اور صحابہ کا کیا ہوگا، یعنی ہم اپنی جان بچا کر یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے سکون سے رکنے والے ہیں، لیکن مدینہ والوں کا ارادہ بالکل ٹھیک نہیں، وہ اچانک سے ہم پر آ کر چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیں گے، ہم پر حملہ کر دیں گے، تو پھر ہمارے صحابہ کا، ان کی بیوی، ان کے بچوں کا، جو مسلمان ہیں، جو دفاع کرنے والے، ان کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دھمکی کے بارے میں سوچتے کہ آگے کیا ہوگا، یعنی مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، جو مسلمان معاشرہ ابھی جو بنا ہے، ابھی تو بلڈ اپ ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا اگر مکہ سے لوگ آ جائیں گے اور مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، پھر کہنے لگے کاش آج میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی ہمارے گھر کا پہرا دیتا۔ ہم اسی حالت میں تھے، اچانک سے باہر سے ہتھیار کی آوازیں سنی آئیں، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ دروازے پہ کوئی باہر ہے، ہتھیار کے ساتھ موجود ہے۔ رسول اللہ نے آواز دی، باہر کون ہے؟ آواز آئی، سعد بن ابی وقاص۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ سعد کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ڈر آ گیا تھا آپ کے متعلق۔ مجھے ڈر ہو رہا تھا کہ کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے۔ رات کے اندھیرے میں آپ سو رہے ہیں اور کوئی بھی گھس کر آ گیا، آپ کے اوپر 1 2 3 چڑھ گئے تو آپ کا کیا ہوگا؟ باہر بہت خطرہ ہے، دل کیا کہ آپ کے دروازے پر پہرا دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، بارک اللہ فیک، پھر آپ سو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہ خود الفاظ ہیں۔ اسی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ہر روز پہرا ہونے لگا۔ صحابہ اکرام کا معمول بن گیا کہ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس ہی رہنا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد وحی نازل کر دی، وحی نازل کر کے فرما دیا، واللہ یعصمک من الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے اپنا سر باہر نکالا، کہا اے لوگوں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا، یعنی آج کے بعد کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ باقی مسلمانوں کا تو ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے صحابہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو تو چلے گئے، لیکن ابھی بھی خطرہ سر پر ہے۔ مکہ والوں کی دھمکی بالکل قریب ہے کہ کبھی بھی وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اب اس رات کے بعد سے صحابہ کرام ہتھیار لے کر سونے لگے، یعنی ہتھیار کے ساتھ صبح ہوتی، ہتھیار کے ساتھ رات ہوتی۔ والوں نے جو دھمکی دی تھی وہ کہ ہم آپ کے گھروں میں گھس جائیں گے، ایک ایک کو چن چن کر قتل کریں گے، تو اب یہ قتل کریں گے تو یہ دھمکی تو دے دی۔ ان کی طاقت بھی زیادہ ہے، وہ طاقت میں پاور میں زیادہ ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے تلوار رکھ سکتے ہیں۔ تو مکہ والوں کی جو یہ دھمکی تھی وہ بڑی گہری ہے، اور مسلمانوں کو اس کا بڑا ڈر ستانے لگا۔ اور یہ تو کچھ دن گزرتے ہیں، لیکن جو مکہ والوں نے غلطی کی تھی مسلمانوں کو دھمکی دینے کی، یہ دھمکی انہیں بڑی بھاری پڑتی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں اس دھمکی کا انجام بھی پتہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ ان کی دھمکی کا اثر مسلمانوں پہ تو ہو گیا، لیکن اس کا ریاکشن، اس کا ریپلائی کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی مکہ والوں کی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو تو دھمکی دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے دی، لیکن اس دھمکی کا ریاکشن وہ اگلے ایپیسوڈ سے شروع ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔